अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो इस्लाम के प्रोग्राम में। रोज़ाना 15-20 मिनट हमारे प्रोग्राम सुनते हैं और ज़रूर फ़ायदा भी उठाते होंगे और ज़रूर अपने लिए भी हमारे लिए भी दुआ करते होंगे। अल्लाह ताला हमारे लिए भी और आपके लिए भी रमज़ान के रोज़ों को आसान करे, नेकी के कामों की ज़्यादा से ज़्यादा तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। कुरान का महीना है, जन्नत का महीना है, कुरान की तिलावत की भी तौफ़ीक़ दे। जन्नत में जाने वाले ले जाने वाले अमल की अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। जन्नत की बातें आपके सामने पेश की जा रही हैं। एक ही बात कई कई मरतबे आती है, घुमा फिरा कर आती है। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने जब यह किताब लिखी तो एक बात को उन्होंने बहुत जगह ज़िक्र किया। दूसरी बात यह है ग्रामर के रियाज से इसके अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ वो ज़िक्र करते, और अगर कोई आदमी इसको कुछ बोला है तो उसका जवाब देते। ऐसा बहुत लंबा लिखे हैं। ऐसे मालूम होता है कि इसको मुख्तसर करने का उनको मौका नहीं मिला, वरना तो इसको मुख्तसर करते। बहुत से लोगों ने इसको मुख्तसर भी किया है। अगर ये किताब 1240 सफ़े की है तो उसको मुख्तसर करके 150-200 सफ़े में लिख दिया। उसमें क्या किए, जो इसमें ज़ईफ़ कमज़ोर हदीस हैं उन सबको निकाल दिए, और जो ग्रामेटिकल बहस है वो निकाल दिए, सिर्फ सही हदीसों को रखे, और जो बार बार रिपीटिशन है उसको भी निकाल दिए। यानी 1/10 बना दिया इस किताब को। 1240 सफ़े की किताब, इतनी बड़ी किताब, उसके अंदर रिपीटेशन ज़्यादा होने की वजह से हमको बार बार कुछ बातें बोलनी पड़ती हैं। जन्नत के मुतल्लिक़ बहुत सारी बातें हमको मालूम हुई, और कुछ बातें हम जन्नत के ताल्लुक़ से मालूम करें। जन्नत के फल कैसे होंगे, जन्नत के फलों के टेस्ट वग़ैरह कैसे होंगे, वो जन्नत के फल कैसे होंगे, और खुशबू जो जन्नत में रहेगी वो कैसे होगी। ये सारी चीज़ें हम थोड़ी सी देर में जानने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला ने सूरह बक़रा के अंदर फरमाया, वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन थमरति रिज़्क़न क़ालू हाज़ाल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व उतू बिही मुतशाबिहा। ऐ मोहम्मद, आप जो लोग ईमान ला के नेक काम किए, जन्नत को ले जाने वाला अमल किए, उनको खुशखबरी सुनाइए कि उनके लिए जन्नत है जिसकी नीचे से नहरें बहती हैं। जब जब उनके सामने कोई फल पेश किया जाएगा तो वो समझेंगे, अरे ये तो हम पहले खाए ना, वही है क्या ये। वो तो भी तो मुस्तशाबिया, बात ऐसी नहीं है, मिलते जुलते फल होंगे, एक ही फल बार बार नहीं। एक ही फल बार बार खाते हैं तो बेजारी हो जाती है। जन्नत एक ऐसी जगह है, करोड़ साल रहने के बावजूद भी बेजारी नहीं होगी, कहीं और जाएंगे। जैसा कि बनु इसराइल ने कहा, आसमान से उतरता वही खाएं क्या मन्नो सलवा, हमको प्याज चाहिए, हमको ककड़ी चाहिए, हमको लहसुन चाहिए। ये दुनिया वाले लोग हैं। जन्नत वैसी जगह नहीं है। यानी 30 साल के ही नौजवान रहेंगे तो कैसे हम दूसरी जगह जाने की कोशिश करेंगे, कभी सोचेंगे भी नहीं। तो इन लोगों के सामने मेवे पेश किए जाएंगे तो इनके दिल में बात आएगी, पहले खाए ना, वही है क्या। हाज़ाल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, ये तो वही मालूम होता है जो हम पहले खाए। यानी वैसा है ये, हमको मालूम होता है कि साहब जन्नत में जो फल होंगे वो दुनिया में खाए ना, वैसा है क्या ये। दुनिया में सेब खाए, अच्छा सेब है क्या ये, ऐसा नहीं है। जन्नत के मेवे को दुनिया के मेवे को क्या है, कोई ताल्लुक़ ही नहीं है ना। लिए इसके मुतल्लिक़ उलमा ने मुख्तलिफ़ बातें की हैं। मिलते जुलते फल उनके सामने पेश किए जाएंगे। एक ही सेब खाएंगे, जब जब खाएंगे तब तब उसका टेस्ट अलग रहेगा। एक मिसाल दिया मैं,
جب یہ کسی چیز کی خواہش کریں گے فوراً لڑکے جو جنت کے لڑکے ہوں گے، بچے ہوں گے، جو دیکھیں گے تو اتنے خوبصورت ہوں گے، وہ لا کر پیش کریں گے۔ وہ بولیں گے اجی پہلے کھائے نا ہم لوگ یہ، نہیں نہیں یہ وہ پھل نہیں، یہ کھا کر دیکھیے۔ کھا کر دیکھیں گے اتنا مزیدار ہوگا کہ صاحب معلوم ہوتا ہے کہ صاحب یہ پھل کتنی رنگ ہو سکتا ہے ایک ہو، مزہ بالکل الگ الگ ہوگا۔ اس سلسلے میں علماء نے بہت ساری بحث کی ہے کہ صاحب ملتے جلتے کا کیا مطلب ہے۔ ملتے جلتے کا مطلب یا تو دنیا کے ملتے جلتے، یا یہ کہ صاحب جنت کے پھل یہ ایک طرح کے ہیں مزے دیکھنے میں، لیکن وہ ٹیسٹ میں بالکل الگ الگ ہوں گے، ایسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ بہت سارے پھل ایسے ہوتے ہیں، ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، ایک ہی پھل میں کتنے ہوتے ہیں۔ ہم مارکیٹ سے سیب خرید کے لاتے ہیں، کوئی اچھا رہتا، کوئی پھیکا رہتا، کوئی میٹھا رہتا، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو بہرحال اتو بھی متشابہہ، ملتے جلتے پھل لا لا کر ان کو سپلائی کیا جائے گا، ان کو دیا جائے گا۔ یہ ساری باتیں یہاں بتائی گئی ہیں۔ اور کیا کیا میوے، کیا کیا پھل ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین۔ یہ دو جگہ اس طرح بتایا۔ اللہ کے تعالیٰ فرماتے ہیں ان جنتیوں کو ان کے دروازے کھول دیے جائیں گے جنت میں جانے کے لیے، وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، طلب کریں گے، جو بچے ہوں گے یہ لاؤ وہ لاؤ، بفاکہۃ کثیرۃ، بہت پھل، بہت سا میوے طلب کریں گے، اور پینے کی چیز بھی ان کو لا لا کر بار بار دی جائے گی۔ سبحان اللہ، کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے یہ بھی فرمایا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ۔ یہ جنت تمہارے عمل کے بدلے تم کو ملی ہے۔ اللہ یہ نہیں بولتا میری مہربانی سے ملے ہی جی میں دیا، نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے احسان کو نہیں جتاتا۔ دیکھیے حالانکہ اللہ کا احسان ہی ہے، ورنہ کون اپنے عمل سے جنت کو جا سکتا۔ یہ جنت جب جائیں گے یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، امن و امان کے ساتھ قسم قسم کے میوے طلب کریں گے، ان کو سب لا کے دیا جائے گا۔ پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا سورہ حاقہ کے اندر فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ، خوشی کی زندگی وہاں گزرے گی، فی جنت عالیہ، اونچی اونچی جنتوں میں وہاں رہیں گے، قطوفہا دانیہ، اس کے پھل بالکل ہاتھ کو لگنے والے ہوں گے، وہ ڈالی خود بھی چھک کے آ جائے گی، سوچیں گے آ جائے گی۔ یہ سوچنے سے اس کا ریاکشن ہوتا ہے نا، آج کل تو دنیا میں بھی ہوتا ہے، جو سوچتے ہیں وہ ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے۔ اب تو کوشش کی جا رہی ہے جیسے مجرموں کو کہ صاحب ان کے دل میں کیا بات ہے اگلنے کے لیے ان کو ٹیسٹ کرتے، بہت سارا کے ٹیسٹ، تو دل میں جو ہے باہر آ جاتا، تو دل میں ان کو سوچے پھل فوراً آ جائے گا۔ یہ گویا قطوف، قسم قسم کے پھل اور میوے، اللہ اکبر۔ اللہ نے یہ بھی کہا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، سورۃ دہر کے اندر، اور ان کے سائے ان کے قریب ہوں گے اور اس کے پھل جھکا دیے جائیں گے۔ اب یہ سب تصور کرنا ہے صرف، ورنہ تو اللہ کے رسول تو فرما دیے نا جنت میں وہ نعمتیں ملیں گی ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے، آنکھ سے دیکھ کر بھی نہیں، دماغ سے سوچ کر بھی نہیں، دل سے بھی تصور اس کا نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ ایسے جنت کے میوے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ مہیا کریں گے، قطوفہ دانیہ، اور اس کے میوے قریب کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا فرق ہوگا؟ آدم علیہ السلام جنت سے آئے، جنت کے میوے بھی
لائے ہوں گے، جنت میں آنے کے بعد خراب ہو گئے وہ، مگر وہاں جو جنت میں میوے ہیں، پھل ہیں، وہ کبھی خراب نہیں ہوں گے، کبھی باسی نہیں ہوں گے، کبھی سڑنے والے نہیں ہوں گے۔ اتنا زیادہ فرق ہے وہاں کی نعمتوں میں بھی اور یہاں کی نعمتوں میں بھی۔ بہرحال خوشبو بھی ہوں گے، فلاں ہوں گے۔ ایک عجیب و غریب بات آئی ہے کہ جنت میں کھیتی بھی ہوگی کیا؟ دھان کی کھیتی ہے، گیہوں کی کھیتی ہے، یہ عجیب و غریب چیز ہے۔ ایک آدمی کے دل میں آیا بھائی جنت میں کھیتی کرنا، سوچے فوراً دروازہ جنت کا آئے، اس میں دھان اور گیہوں ہے، کہا یہ کیا؟ نہیں آپ سوچے نا جنت میں کھیتی کرنا ہے، اللہ نے یہ بیج دیے ہیں، اس بیج کو آپ بوئیے۔ بیج بوئے اسی وقت اگر وہ دھان ہے یا گیہوں ہے، اس کے پودے اونچے اونچے ہو گئے اور اتنے اونچے ہوئے کہ اس کا بھی سایہ ہوگا، سوچے ہو گیا۔ یہ حدیث سن کے ایک آدمی نے کہا یہ سب انصار کا کام ہے کھیتی باڑی کرنا، ہم مکے والے کھیتی باڑی وغیرہ کچھ نہیں کرتے، یہ شاید ان کی پسند ہوگی۔ تو جنت میں کھیتی باڑی کا بھی انتظام ہے، دیکھیے اللہ نے کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں، وہ جن کی خواہش ہوگی۔ کبھی تو آدمی یہ چاہتا ہے نا میں کچھ کر کے کھاؤں۔ ہم عام طور پر دنیا میں دیکھتے ہیں کہ صاحب جیسے ٹماٹر ہے یا بیگن ہے یا بھنڈی ہے، کچھ لوگ بازار سے خرید کے لا سکتے، مثلا آج کل ٹماٹر 10 روپیہ کلو ہے، لیکن گھر میں ٹماٹر کا جھاڑ پیر کے اگیٹی میں رکھ کے ایک چھوٹا ٹماٹر آتا ہے، کیا خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ ہم نے بویا، اس کو لا کے پودا لگائے، اس میں بیگن آیا دیکھو، اس میں ٹماٹر آیا دیکھو، اس میں بھنڈی آئی دیکھو، کتنے خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی ایک جذبہ، حالانکہ ان کے پاس سب کچھ ہے، پھر بھی ایسا ان کی خواہش ہوتی ہے۔ جنت میں نہریں کیسی کیسی ہوں گی، وہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر 5 نہریں رکھی ہیں، وہ سب اوپر سے آئی ہوئی نہریں، سیحون ایک ہے، جیحون ایک ہے، دجلہ ایک ہے، فرات ایک ہے، اتنی سب نہریں اللہ تعالیٰ نے اوپر سے پانی گرا تو نہریں جاری ہیں۔ پہاڑوں کا پانی نیچے آتا ہے نا، ہمالیہ کی برف باری، وہ پانی آتے رہتا ہے نا، وہ سب اللہ تعالیٰ نے ان پانیوں کو نازل کیا۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ بھی کہے گنگا جمنا سب وہی ہیں، ہو سکتا ہے وہ بھی نہر ہو، اللہ نے وہ بھی پانی دیا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جنت کے متعلق یہ ضرور ذکر کیا ہے ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، جناتٍ تجری من تحتها الانہار، ایسے جنتیں ملیں گی کہ ان کے نیچے سے، ان کے محل کے نیچے سے جنتیں بہتی ہوں گی۔ کہیں کہا جناتٍ تجری تحتها الانہار، وہ جنتیں ہوں گی، نہریں وہاں سے پھوٹتی ہوں گی۔ اور کہا جناتٍ تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے کہیں بیٹھ گئے کرسی ڈال کے، نیچے سے پانی جاتا رہے گا تو کیسے ہوگا، کتنا اچھا ہوگا۔ یہاں چند باتیں سوچنا چاہیے۔ پہلی بات تو ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ وہاں جنتیں رکھا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جنت کے پانی نہریں مسلسل چلتے رہتی ہیں۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی ان باغوں میں جو جنت ہیں ان کے محلوں کے نیچے سے وہ جاتی ہوں گی، جیسا کہ دنیا میں ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ فرعون نے بھی کہا نا کیا دیکھو یہ جنتیں، یہ نہریں میرے نیچے سے نہیں بہتی ہیں، میں تمہارا مالک اور تمہارا معبود نہیں ہوں، ایسا اس نے کہا تھا، تجری من تحت الانہار۔ تو بہرحال یہ اوپر سے پانی آئے گا، نیچے سے آنے والا پانی نہیں، اوپر سے پانی آئے گا، اور جو پانی اوپر سے آتا ہے بڑا صحت مند ہوتا ہے، بہت بہترین پانی ہوتا ہے، اور ایسے پانی کے نیچے لوگ جا کے نہاتے ہیں تو ان کو صحت ہوتی ہے، اور سب ان کے چمڑے کی بیماری کیا کیا ہوتی ہے، یہ ساری بیماریاں بھی جاتی ہیں۔ ابھی ہم لوگ ایک جگہ گئے تھے کڑے نلور، وہاں کٹرالم ایک جگہ ہے،
वहाँ गए तो देखा सैकड़ों आदमी, ऊपर से पानी आता है, आवाज़ भी उसकी आती रहती है। जाके नहाते, नहा नहा के आते, 2-2 मिनट 3-3 मिनट में एक एक आदमी नहा नहा के आता। ये एक दिन में पता नहीं कितने हज़ार आदमी नहाते होंगे। तो ऊपर से पानी आने के बहुत सारे निशानियां हैं। ऊपर का पानी सेहत बख्श होता है। व अरसलना समा अलैहिम मिदरारा वजालना नारा तजरी मिन तहतीम वहादिल नारु तजरी मिन तहती। फिरौन बोला था ना, ये नहरें मुझसे नीचे बहती हैं जी, मेरी देखो कितनी बड़ी सल्तनत है। अल्लाह के ताला फरमाते हैं, मतलुल जन्नतिल लती वइदल मुत्तक़ून फ़ीहा नारुम मिन माइन गैरि यासिन वन्हारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तामुहु वन्हारुम मिन खमरिल लद्दतिल लिशारिबीन वन्हारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा वलहुम फ़ीहा मिन कुल्लि थमरात व मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम। ये कितनी बातें अल्लाह ने ज़िक्र कर दी सूरह मोहम्मद के अंदर। जिन जन्नतों का मुत्तक़ियों से वादा किया गया है, उन जन्नतों में नहरें होंगी जिसका पानी सड़ा हुआ नहीं होगा, और ऐसी दूध की नहरें होंगी उनका मज़ा ज़रा भी नहीं बदला होगा, और शराब की नहरें होंगी पीने वालों के लिए, और शहद की नहरें होंगी, वो साफ़ शहद होगा, और इसके अलावा उसमें बहुत सारे फल भी होंगे, और ये सब अल्लाह बख्श कर हमको देने वाला है। माशाअल्लाह। जन्नत की नहरें बहती होंगी, टिकेगी नहीं वो। जो पानी जितना बहते रहता है उतना साफ़ सुथरा रहता है। दुनिया का पानी किसी जगह गड्ढे में जमा हो जाए, कुछ को इस्तेमाल ना किया जाए, उसके अंदर एक तरह की बदबू आ जाती है। लेकिन ये जन्नत का पानी बहते रहेगा, अगर किसी जगह रुका भी है उसमें बदबू वगैरह कुछ नहीं आएगी। शराब, अल्लाह अकबर, ये शराब और दुनिया की शराब में कितना फ़र्क है। दुनिया की शराब पी के आदमी बददिमाग हो जाता है और गलत काम करता है बहुत, यानी जितनी बुराई होती है शराब पीते हैं वो उतनी बुराई करता है। इसलिए शराब को कहते हैं उम्मुल खबाइस, सारी उसकी बुराइयों की जड़ है शराब। वो पीने के बाद गैरत चले जाती है और शर्मिंदगी होती है, मैं ऐसा किया शराब पी के, मैं वैसा किया, मैं नंगा हो गया था, मैं फलां किया था, मैं अपनी बेटी से ज़िना किया, मैं अपनी माँ से ज़िना किया। क्या क्या होती है ख़राबियाँ। पैसा कितना बर्बाद होता है। कितने लोग ऐसे हैं शराब पी 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 के ख़त्म हो गए। आज भी आप देखते हैं ना, लॉकडाउन में पिछली मरतबा भी बहुत ख़बरें आई, कितने लोग कमाने नहीं उनकी बीवियों को मार मार के शराब मंगाते थे, ये बेच के आ, वो बेच के आ, शराब लेकर आ। यानी एक तरह की दिमागी तवाज़ुन ख़त्म हो जाता है। जन्नत की शराब वैसी नहीं, नशा भी नहीं आएगा, सुरूर होगी, तबीयत के अंदर नशात पैदा होगी। जन्नत की शराब का तो कुछ बोलने ही नहीं है। कितनी लड़ाइयाँ होती हैं, शराबी दो आदमी शराब पी लेते हैं, एक दूसरे को मारते हैं और फलां करते हैं। अल्लाह के रसूल के पास एक आदमी आए तो उनकी नाक नहीं थी, कटी हुई थी। कहा कि साहब हम लोग शराब पिए ना, हमारा एक रिश्तेदार मेरी नाक काट दिया। ऐसे कितने होते हैं, कितने शरीफ इंसान जलील बन जाते हैं शराब पी के। इसलिए शराब से बुरी चीज़ कोई नहीं है, उम्मुल खबाइस है। अल्लाह ताला की जो शराब होगी जन्नत में, वो पीने से ऐसा नहीं होगा, उसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ अल्लाह ने रखी हैं। लिहाजा जन्नत की शराब और दुनिया की शराब में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर इसको बोलते जाएं तो बहुत सारी बातें आपके सामने आएंगी। जो कहा मैंने कि साहब जन्नत की नहरें बहती होंगी, और बिल्कुल ठीक है, बहती ही होंगी, उसमें कभी रुकावट नहीं आएगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो जी, वो जन्नत की बेहतरीन जन्नत है, और जन्नत के ऊपर है जन्नत का सबसे ऊंचा दर्जा, और उसके ऊपर अर्श का साया है, और उसी से नहरें बहती हैं, ऊपर से नहरें बहती होंगी, पानी वहाँ से गिरता होगा। ऐसे मैंने बताया था, एक जगह हम गए थे, बहुत सारी जगह जाके सब देख कर आया, फाउंटेन कितनी ऊपर से पानी जाता है, अल्लाह अकबर, बहुत ऊपर से, कभी तो 1000 फीट से ऊपर से पानी गिरता है, अल्लाह अकबर, ऐसा भी हमने देखा है। और ये जन्नत का भी ऐसी है। तो अल्लाह ताला ने जन्नतें नहरें जारी की हैं,
وہ کچھ نہریں جبریل علیہ السلام ان کو لا کر اپنے پر میں لا کر دنیا میں رکھ دیے پہاڑوں میں، اور وہ پانی آتے جاتے رہتا ہے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم نے آسمان سے پانی برسایا ہے اور اس کو زمین میں رکھا ہے، اور جب ہم چاہیں گے تو پانی اٹھا لیں گے۔ ایسی ایک آیت آتی ہے، اس کے متعلق حدیث میں آتا ہے، علماء کہتے ہیں قیامت کے قریب سب سے پہلے پانی ختم ہوگا، یاجوج ماجوج آئیں گے تو یہ قطرہ پانی نہیں ملے گا۔ جبریل علیہ السلام کو اللہ حکم دے گا کہ جو نہریں تم رکھ کر آئے ہو پہاڑوں پر وہ سب اٹھا کر لے کر آؤ۔ اب اٹھا لیے تو پہاڑ سے پانی آتا نہیں، نہریں سبزی سوکھ جائیں گی نا۔ یہ کہا کہ ہم ان کو واپس لانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ دو نظر آنے والی اور دو اندر کی نہریں۔ نظر آنے والی جنتوں میں میں نے کہا کہ سیحون، جیحون، دجلہ، فرات، یہ سب بھی اللہ نے آسمان سے اتاری ہیں جنتیں، اور اس کا پانی اوپر سے آتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حوض کوثر کے متعلق آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو حوض کوثر و نہر دیا ہے۔ اس کا پانی کیسا ہوگا؟ ایک مرتبہ اگر پی لیے تو جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی۔ ذرا پریشانی ہوتا تو پہلے حلق سوکھتا، ہونٹ سوکھ جاتے، پانی کی تلاش ہوتی، لیکن حوض کوثر کا پانی پینے کے بعد کبھی اس کو پیاس ہی نہیں لگی۔ وہ اتنا پانی میٹھا ہوگا، خوشبودار ہوگا۔ اللہ نے کہا انا اعطیناک الکوثر، محمد ہم نے تم کو کوثر کی نہر دی ہے، اتنی عمدہ نہر، اور اس کی تفصیل بہت آتی ہے۔ اللہ کے رسول سب کو پانی پلاتے ہوں گے، کچھ لوگ آئیں گے پانی پینے کے لیے، فرشتے ان کو مار کر بھگائیں گے۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے آنے دو، پانی پینے دو، تو فرشتے کہیں نہیں، یہ لوگ تو آپ کے دین کو بدل دیے نا، ان کو کیسے پانی دیں گے؟ ایسا تو یہ نہر ایسی ہوگی اور سب کو وہ پانی نصیب نہیں ہوگا۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ بہت چھوٹی سورہ ہے، 3 ہی آیتیں ہیں، لیکن اس کے اندر بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں۔ اس کا پانی اور نہر کے نیچے کیا کیا ہوگا وہ سب بھی بعد حدیثوں کے اندر ذکر آتا ہے، لیکن ہم ان سب کو آپ کے سامنے نہیں ذکر کر رہے ہیں۔ تو چند باتیں ہم نے ذکر کی۔ دنیا میں جو نہریں میں نے بار بار کہا نا، وہ کون سی نہریں ہیں؟ 5 نہریں۔ سیحون، یہ سمجھے کہ انڈیا وغیرہ کے قریب ایک نہر ہے۔ جیحون بلخ ایک جگہ ہے ایران اور روس کے درمیان، وہاں یہ نہر بہتی ہے، وہاں پانی ہمیشہ رہتا ہے۔ دجلہ اور فرات، یہ دونوں نہریں عراق میں ہیں، اور ایک نیل نہر ہے مصر کے اندر ہے۔ یہ سب ہمیشہ اس میں پانی بہتے رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو اتنی بڑی نعمت بنایا ہے کہ صاحب اس کے بغیر زندگی نہیں ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں، اللہ کی کتنی بڑی مہربانیاں ہیں۔ اللہ نے کہا ان المتقین فی جنات و نہر، اللہ کے متقی بندے جنتوں میں ہوں گے، فی جنات و عیون، چشموں میں ہوں گے۔ یہ سورہ زاریات کے اندر ہے۔ عین یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، سورہ دھار کے اندر ہے۔ نہریں بہتی ہوں گی، وہ چاہتے اپنے محل کے لائیں، سونے کی ایک چھڑی ہوگی، ایسے کریں گے تو نہر خود ان کے پیچھے پیچھے آئے گی۔ یفجرونہا تفجیرا، بڑی نہر ہے، اس میں سے اپنے محل کو لے جانا چاہتے ہیں، بس ایک چھڑی سونے کی باریک، وہ ایسے کرتے اشارہ ہوا تو پوری نہر وہاں آ جائے گی، یعنی اس بڑی نہر کی ایک نہر ادھر آ جائے گی۔ یہ عجیب و غریب چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے نعمتوں سے نوازا ہے۔ کتنی نعمتیں ہیں، ہم ان کا ذکر بھی شمار بھی نہیں کر سکتے، اس کی تفصیل بتانے کے لیے تو بہت کچھ چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحُلُّ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اللہ تعالیٰ ان کو چاندی کے لباس پہنائے گا۔ علیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، ریشم کے لباس پہنائے گا اللہ تعالیٰ، ہرے لباس پہنائے گا، نرم موٹے ریشم بھی اور باریک ریشم بھی، اور ان کو چاندی کے زیور پہنائے جائیں گے۔
وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اللہ تعالیٰ ان کو صاف ستھری پاک شراب پینے کا بھی موقع دیتا ہے۔ یہ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں، اس لیے ہم کو چاہیے کہ ان نعمتوں کی قدر کریں اور اللہ سے نعمتوں کو مانگتے رہیں۔ اللہ چاہے تو ان نعمتوں کو محروم نہیں کرے گا۔ سچی طلب ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، ہماری پریشانیوں کو مصیبتوں کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنتی بنائے، ہمارے نماز روزوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہم کو مصیبتوں سے پریشانیوں سے بچائے اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہم کو نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔